रहमान रहीम। मैं हूं डॉक्टर खान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड मैनेजमेंट। आज हम इस वीडियो में बड़े अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और इस उम्मीद के साथ आप इसको पहले से ज़्यादा पजीराई देंगे। वो अहम मौजू है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि सर आजकल कामयाबी के लिए IQ का ज़्यादा होना बेहतर है या EQ का। उसका जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसका होना ज़्यादा बेहतर है सक्सेसफुल के लिए या लीडरशिप के लिए। तो स्टाइल मेरा यही होगा कि पहले मैं पूरी वजाहत कर दूंगा, उसके बाद वो स्लाइडें मैं आपके सामने से गुजारूंगा। जिस स्लाइड में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी होगी उस पर रुक के वजाहत कर दूंगा, या फिर एंड पे जो आपके कमेंट्स आएंगे उस पर मैं बात करूँगा। तो यहाँ जो असल चीज़ बताने वाली वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, इसकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। और वो जो स्लाइडें आएंगी उसके बाद फिर मैं और बाकी बातें जो करूँगा कि वो स्लाइडें जब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और लातीनी ज़बान में इसको कहते हैं कि मोटरी, MOTER, मोटरी, और इसका मतलब होता है टू मूव। उसके साथ जो प्रीफिक्स ई लगा हुआ है उसको हम कहते हैं मूवमेंट इन एन एफिशिएंट वे, यानी जिसको हम वे फॉरवर्ड कहते हैं आजकल, कि मूवमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी तरक्की की तरफ गामदार होना। वो तरक्की की तरफ गामदार होने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो है आपके इमोशंस। उसकी बुनियाद पे हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ये स्लाइडें इसलिए मैंने यहाँ रखी हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत थी। उसके बाद ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जो मैं मॉडल इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है वो बंदे के आंसू होते हैं, और कि जिसके आंसू जिसके लिए निकलते हैं उसका असर भी होता है। इसलिए उसकी बुनियाद पे मैंने उसको टीयर मॉडल रखा हुआ है। और टीयर मॉडल ये एक एब्रीवेशन है। T से बनता है थिंक, E से बनता है इमोशंस, A से बनते हैं एक्शंस और R से बनता है रिजल्ट्स। और यही चीज़ जो है जब आप अपने दिमाग की तरफ देखते हैं तो इसके 3 बड़े पोर्शन होते हैं, फ्रंट, मिडल और बैक या एंड। तो फ्रंट वाला पोर्शन जो है ये थिंकिंग काम करता है, और मिडल वाला पोर्शन जो है वहाँ आपके इमोशन जो है उनका पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो डिपेंड करता है। इसकी बुनियाद पे एक्शन डिसाइड किया जाता है और इस एक्शन की बुनियाद पे आपके रिज़ल्ट्स आते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी का आगे आएगा रिस्पांस बहुत अच्छा। इसकी बुनियाद पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि दिमाग जो है इसमें स्टिमुलस जो है और जो आपने रिस्पांस किया है उसके दरमियान एक गैप होता है, या दिमाग में दरमियानी हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं गैप। इसमें फ़िल्ट्रेशन होती है और वही आपके इमोशन का फ़ैसला करती है कि आपके इमोशन जो है एम्पैथेटिक हैं या एग्वेटिक हैं। अगर एम्पैथेटिक है तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस मैक्सिमम है, कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर एग्वेटिक है तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस नेगेटिविटी की तरफ है और आपका जो है कामयाबी के चांस बहुत कम हैं। तो यानी ये जो स्टिमुलस और रिस्पांस के दरमियान स्पेस है, यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन होती है, और ये फ़िल्ट्रेशन आपको चॉइस प्रोवाइड करती है कि कौन सा चॉइस आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, और जो चॉइस आप चुनेंगे उसकी बुनियाद पे जो है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो शो होगी। तो इसके लिए इसी तरीके से आप ये पहले अपने इमोशंस का अंदाज़ा कर सकते हैं, फिर दूसरा जिससे आपने रब्ता करना है उसके इमोशन का अंदाज़ा कर सकते हैं, फिर आप उसको सिंक्रोनाइज़ करते हैं या डिसिंक्रोनाइज़ करते हैं, जिसको हम रेजोनेंस या डेजोनेंस कहते हैं। आगे स्लाइडों में इसका मैं जिक्र करूँगा। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रीफ्रेमिंग। और ये जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आपका फिर जो राब्ता पड़ता है उसको हम कहते हैं एम्पैथेटिक एटीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड फिर एम्पैथेटिक हो जाता है, या फिर अगर इमोशन नेगेटिव हैं तो एग्वेटिक हो जाता है। तो एम्पैथी और सैम्पथी में फ़र्क ये होता है कि आप शेयर किए बगैर जिससे आप राब्ता बढ़ाना चाह रहे हैं या आपका राब्ता है, मसला मैनेजमेंट के साथ बात करना चाह रहे हैं, तो आपको मैनेजमेंट के एप्टीट्यूड एटीट्यूड जो है उसका पहले पता होना चाहिए किन चीज़ों को वो लाइक करते हैं, किन को वो डिसलाइक करते हैं। यानी बॉसेस जो हैं वो गुड बॉसेस हैं या बैड बॉसेस हैं। तो उसकी बात जो अगर आपको पता होगा तो फिर आज आप उससे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव होगा और आपकी एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ेगी। और जो भी मैंने बात की थी EQ का होना ज़्यादा ज़रूरी है IQ की नस्बत, उसमें 2 बड़े अहम प्रिंसिपल उनका हम जिक्र करते हैं और सर्वे भी यही बताता है। एक जो है वो आपके पास आइसबर्ग जो है वो प्रिंसिपल है, जिसकी वजह से वो टाइटैनिक डूबा था। जो लोगों का ख्याल था कि हमारा जो है वो थोड़ी सी टिप है, लेकिन वो टिप नहीं थी, नीचे उसकी गहराई थी। तो ये वो टिप है उसको हम IQ कहते हैं, और नीचे जो पूरा पहाड़ था उसको हम कहते हैं EQ।
تو کچھ لوگوں کا اسکول آف تھاٹ کا خیال ہے کہ آئی کیو 10% کاؤنٹ کرتا ہے اور ای کیو 90% کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد میرا جو خیال ہے وہ پریٹو پرنسپل ہے 20-80 کہ 20% کنٹریبیوشن کامیابی میں آئی کیو کی ہوتی ہے اور 80% جو ہے وہ ای کیو کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ای کیو جو بہتر ہے تو آپ کی پرفارمنس ساری بہتر ہوگی، آپ کے پاس لائف سکلز بھی بہتر ہوں گے اور آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ اجازت بھی ملے گی۔ یہ جو میں نے بات کی تھی کہ آپ کے جو جذبات احساسات ہیں جس سے آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے اس کے جذبات احساس سے ریزونیٹ کرنے چاہیے۔ یا ای کیو میں ڈفرینس میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، ان سلائیڈوں کی آگے ضرورت نہیں ہے۔ آگے جو ایکویشنز آ رہی ہیں جن کا میں ذکر کروں گا اور وہ ایکویشن جو ہے وہاں سے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک پھر اس میں درمیان میں ایک پورشن آتا ہے کہ کیا جو ہے آپ عام طریقوں سادہ طریقوں سے بھی جو ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے چیک کر سکتے ہیں، اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے ہاں۔ اس کے لیے میں نے فارمولہ بنایا ہوا ہے کہ ٹیک دا لیڈ اور بی نائس۔ تو یہ بھی ایبریویشن میں نے بنائی ہوئی ہے۔ جب ہم لیڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں ایل سے مراد ہے لسن، کہ آپ اس کی بات کو غور سے سنیں وہ کیا چاہتا ہے۔ ای سے مراد ہے ایمپیتھائز، اس کو پھر سنکرائز کرنے کی کوشش کریں۔ اے سے مراد ہے اپالوجائز، اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے یا آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اپالوجائز کریں، اس کے بعد دوبارہ اس کو ریفریم کروا لیں۔ اور ڈی سے مراد ہے ڈو سم تھنگ، اس کا جو وہ چاہ رہا ہے اس کے لیے کچھ کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کو ریفر بیک کر دیں کسی ایسے بندے کے پاس جو کر سکتا ہے۔ اور بی نائس سے مراد یہاں این سے مراد ہے کہ آپ نیوٹرلائز کریں، وہ جو چاہ رہا ہے اس کو پہلے زیرو کریں پھر اس کو پازیٹیو میں شفٹ کریں۔ اور آئی سے مراد ہے یہ کام آپ نے امیڈیٹلی کرنا ہے۔ اور سی سے مراد یہاں ہے کرٹسلی ایکسپلین، یعنی کرٹسی شو کریں، اس کو وضاحت کریں کہ میں نے یہ سمجھا تھا اور بعض کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے مراد ہے ایمپیتھائز یور ڈیزائر، اس کو بتائیں آپ کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ اور یہ سارا کام اس کی پریکٹس میں کراتا ہوں، موک بھی اور موک بھی۔ اور یہ جو آپ کے پاس سامنے سلائیڈ آ رہی ہے وہ ڈاکٹر خان کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس سینٹر جو ہے، اور اس کے بارے میں یہ ساری انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ آگے جو کچھ ماڈلز آ رہے ہیں وہ آگے جب ایکویشنز آتی ہیں اسی پہ ان سب کی میں بات کروں گا کہ ایکویشن میں سارا 2 ایکویشنز ہیں جو آؤٹ پٹ کے حوالے سے ہیں اور آپ کے جذبات احساس کے بارے میں ہیں۔ وہ جیسے ہی آتی ہیں اس کے بعد میں سب چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں کہ ایک ایکویشن جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ جو ابھی آ رہے گی B=FP/F PE، اور ایک ہے E+R=O۔ ان دونوں ایکویشن میں جو ہے وہ سارا راز ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ یہ ایکویشن آ گئی ہے ایک جو ہے سکسیس فارمولہ ایونٹ پلس رسپانس آؤٹ کم۔ تو وہ پچھلے دماغ والا 3 حصوں کو آپ لے کے آئیں۔ ایونٹ جو ہے وہ کچھ بھی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہونا ہی ہوتا ہے، اس کی آؤٹ کم جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے رسپانس پہ کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپانس کرتے ہیں۔ اور رسپانس اتنا ہی پازیٹیو ہوگا جتنا آپ کا ای کیو بہتر ہوگا تو اتنی ہی آپ کی آؤٹ پٹ بہتر آئے گی۔ یہ ایک فارمولہ ذہن میں تھا، یہ دماغ والے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ کہ دوسری ایکویشن ہے B=FPE۔ اس سے مراد ہے کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے یا آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے پرسنالٹی کا اور انوائرمنٹ کا۔ انوائرمنٹ اور پرسنالٹی جو ہے اس میں جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں اس میں عام طور پہ یہ ڈاکٹر خان کنسلٹنسی سینٹر یا گائیڈنس سینٹر کی جو میں نے بات کی تھی، اس میں پرسنالٹی کے لیے جو میں چیزیں استعمال کرتا ہوں وہ 2 ماڈل میں استعمال کرتا ہوں۔ اس میں ڈسک ماڈل ہے اور آئزک ماڈل ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کی ایویلیوشن اسیسمنٹ جو ہوتی ہے، آپ کی جو اسیسمنٹ ایویلیوشن کرتا ہوں میں وہ 360 ڈگری فیڈ بیک میتھڈ کے ذریعے کرتا ہوں۔ اور آپ کی جو فٹنس یا مس فٹنس ہے آپ کی، اس کو میں جوہری ماڈل کے ذریعے استعمال کرتا ہوں۔ اور کمیونیکیشن اسکل آپ کے چیک کیے جاتے ہیں۔ اور فزیکل میرے پاس میتھڈ ہے، فزیولوجیکل میتھڈ، جس میں لائی ڈیٹیکٹر میں استعمال کرتا ہوں۔ اس میں آپ کا بلڈ پریشر، پلس ریٹ، آکسیجن ڈیمانڈ، کنڈکٹیوٹی، ریزسٹیوٹی اور ای سی جی چیک کی جاتی ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ آئی ہے، باقی سلائیڈیں آگے کی وضاحت کروں گا۔ اس میں آپ نے کیسے اس کو ریزوننس کروانی ہے یا ڈائگنوس کروانی ہے، اس میں آپ کا ایپٹیچیوڈ، آپ کا بیہیویئر اور جس سے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے اس کا ایپٹیچیوڈ، اس کا بیہیویئر جو ہے وہ آپس میں میچ کرنے چاہیے۔ اور یہ میچ کرنے کے لیے آپ کا ایمپیتھیٹک ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ کوٹیشن آ رہی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ اسٹیمولس رسپانس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہاں فلٹر لگا ہوتا ہے جو آپ کے چاس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اور یہ فزیولوجیکل میتھڈز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے ایموشنل انٹیلیجنس کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں
اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایکویشن بڑی زبردست آ رہی ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیں، پھر لوگوں کے اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کو سمجھیں، تو پھر یہ کامیاب رہے گا طریقہ جو ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، موسٹلی میں نے جو باتیں اچھی تھی وہ کر دی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا کمنٹس میں۔ اگر آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، یا کسی دفتر میں آپ کامیاب نہیں ہو رہے، کیریئر سلیکشن میں کوئی مسئلہ بن رہا ہے، تو آپ میں فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں، یا مجھے بلائیں گے وہاں، تو آپ کے ادارے میں آ کے میں آپ کو پریزنٹیشن دے دوں گا۔ ایک سلائڈ بڑی اہم خوبصورت آ رہی ہے کہ کمیونیکیشن، جو 793 رول کی میں نے بات کی تھی، کمیونیکیشن آپ کا رسپیکٹفل کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ اور رسپیکٹ سے مراد یہاں یہ ہے، آر سے بنتا ہے آپ کی رسپانسبلٹی، ای سے بنتا ہے ایمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا، بی سے بنتا ہے سینسٹیوٹی، آپ اس کی سیکھ کو کتنا سینسٹیو لیتے ہیں، بی سے بنتا ہے پاؤنڈر، ای سے بنتا ہے ایگزامن، سی سے بنتا ہے کانفیڈینشیلٹی، اور ٹی سے بنتا ہے جو آپ ٹرسٹ بلڈ اپ کر پاتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ پہلے سے بھی زیادہ پذیرائی دیں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔